کو پتہ ہے کہ پاٹا ایکس پاٹا کی مرجر کی بعد ہر سال ایک ایشو اٹھتا ہے، خاص کر ملکنڈ ڈویژن میں اور ایکس پاٹا جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے اس میں. ہمارے ساتھ جب یہ مرجر ہو رہا تھا 2018 میں، تو ہمارے ساتھ اس پہ وعدے کی گئی تھی کہ چونکہ ایکس پاٹا میں امن امان کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں کی لوگ پورے پاکستان کے لوگوں سے پیچھے جا رہی ہے، ان کی حالت زندگی خراب ہے. تو اس پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وقت کی مرکزی حکومت جو پاکستان مسلم لیگ کی تھی کہ ان کو ہم سالانہ 100 ارب روپے دیں گے، 10 سال میں یہاں پہ امن لے کے آئیں گے. NFC میں ان کو 3% حصہ ملے گا، تمام صوبے اپنا اپنا حصہ ان کو دیں گے. لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ 8 سال ہو گئی، کوئی بھی وعدہ ایکس پاٹا کے ساتھ ایفا نہیں ہوا. البتہ جب 2018 میں الیکشن نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہمارے ایکس پاٹا پہ اور ہمارے ملکنڈ ڈویژن پہ یعنی پاٹا پہ ٹیکسز وہاں پہ لگے. تو میڈم اسپیکر صاحبہ اس وقت کی شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 سال کے لیے پاٹا اور ایکس پاٹا سے ٹیکس کو ایگزمپٹ کریں گے. لیکن جب نوٹیفیکیشن نکلا تو وہ صرف 1 سال کا تھا، یعنی وہ وعدہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس جو کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا اور 1 سال کے لیے انہوں نے ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا. اگلی سال یعنی 2018 کو جب الیکشن ہوا، خان صاحب کی حکومت آئی، تو خان صاحب کو ہماری MNAs جس میں مراد سعید صاحب اور ہماری جتنی بھی ملکنڈ ڈویژن کی MNAs تھی وہ ان کے پاس چلی گئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب الیکشن کمپین ہو رہا تھا تو میرا حلقہ، چونکہ میں اس وقت 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا تھا، ایک PK6 سے اور ایک PK7 سے، تو یہ دونوں حلقے میری سابقہ حلقے رہی تھی. تو قبل میں جو میرا حلقہ تھا جس سے میں الیکشن لڑ رہا تھا اور خان صاحب کی کمپین کا آغاز بھی انہوں نے قبل سوات سے کیا تھا، تو اس میں ہم نے سٹیج پہ ان کو کہا تھا کہ خان صاحب اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا اور آپ وزیر اعظم پاکستان بن گئی تو آپ ملکنڈ ڈویژن میں اور ایکس پاٹا میں جو یہ ٹیکسز لگی ہے اس کو آپ ایگزمپٹ کروا دیں گے. تو انہوں نے سٹیج پہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا. جلسے میں جناب میڈم اسپیکر صاحبہ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے اور پھر یہ ایشو اٹھا کہ 1 سال ختم ہو گیا اور جو ایگزمپشن تھی وہ ختم ہو گئی، تو ہماری MNAs وہاں پہ چلی گئے خان صاحب کے پاس. کیبنٹ میں انہوں نے بات کی، کیبنٹ میں ان خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا اور میرے خیال میں 2-3 گھنٹوں میں جب کیبنٹ میٹنگ ختم ہوا، یہ میں 5 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں اور یہ آپ باقاعدہ طور پہ گوگل پہ چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری پروفس آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت کی وزیر خزانہ جو اسد عمر صاحب تھی ان کو بلایا، سیکرٹری خزانہ کو بلایا اور ایک نوٹیفیکیشن، ایک SRO انہوں نے وہاں پہ ایشو کیا اور اس میں لکھا کہ جتنی بھی پاٹا ہے اور ملکنڈ ڈویژن ہے اور جتنی پاٹا کی ڈسٹرکٹس ہے اس پہ میں 5 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپٹ کرواتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحب اور اس کے ساتھ پھر لکھا بھی اس سمری میں کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہوگا ایوری 5 ایئر یعنی آفٹر ایوری 5 ایئر. لیکن بدقسمتی سے جب 2023 کو خان صاحب کی حکومت 22 کو ختم ہو گئی اور 23 کو یہ ٹیکس ایگزمپشن کا وہ ختم ہو گیا ٹائم 5 سال، تو اس وقت بدقسمتی سے پھر PDM کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہی تھی. تو میڈم اسپیکر صاحبہ انہوں نے پھر وہی ٹیکس لگایا اور 1 سال کے لیے ایگزمپٹ کیا. اس کے بعد پھر 1 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوا. ابھی میڈم اسپیکر صاحبہ جب یہ ایشو آیا پچھلی سال تو CM صاحب تھے ہمارے علی امین صاحب، انہوں نے ہم سب کو بلایا بٹھایا. ہم نے کہا کہ کسی صورت بھی ہم سوات میں ملکنڈ ڈویژن میں اور ایکس پاٹا میں ٹیکس کو نہیں مانتے، کیونکہ جب مرجر ہو رہا تھا تو یہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ وہاں اس وقت ہماری جو والی سوات تھی یا جو چترال کی مہتر تھی یا دیر کی نواب تھی ان کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ زمانہ سچ کا زمانہ تھا تو صرف
جو کمٹمنٹ ہوتی تھی اس پہ جو ہے میڈم اسپیکر صاحبہ ڈیسیجن ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ملکنڈ ڈویژن میں 100 سال تک کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے اور عوام بھی نہیں مانتی، تو میڈم اسپیکر صاحب اس کو تو 1 سال کے لیے ایگزمپٹ کیا۔ اب یہ ایشو دوبارہ آیا اس سال بھی آیا، تو یہاں پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا پچھلی سیشن میں کہ آپ جو صوبائی ٹیکسز ہے اس کو ایگزمپٹ کروا دی، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ جناب میڈم اسپیکر صاحب، ہم نے سی ایم صاحب کے پاس ہم چلی گئی، ہم نے اسے کہا کہ آپ ایک جرگہ بلائی اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس پہ بلائی، اور جتنی بھی فیڈریشن ہے، جتنی بھی تنظیمیں ہے سول سوسائٹیز کی، ان سب کو بلائی اور ایک میٹنگ کروا دے، اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم جتنی بھی صوبائی ٹیکسز ہے اس کو ہم وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جلسے میں بھی سوات میں پرسوں جب وہ آیا تھا تو ہم نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں، جرگے میں اعلان کرتا ہوں۔ تو ایک تو میں جناب سی ایم صاحب کو اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ملکنڈ ڈویژن کے لوگوں کا اور ایکس پارٹا کے لوگوں کا، کہ جو تانا یہ ہمیں دے رہی تھی کہ آپ پہلے یہ ٹیکسز معاف کرائیں، تو انہوں نے جرگہ میں وہ ٹیکسز معاف کرانے کا اعلان کیا۔ تو اس پہ میں ساری ملکنڈ ڈویژن کو اور ایکس پارٹا کی جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جو فلور آف دا ہاؤس یہاں پہ ہمیں چیلنج کیا گیا تھا، تو اب میں اپوزیشن لیڈر کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا وعدہ ایفا کریں، اس میں کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی مظاہروں کی، اس میں احتجاجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ کے پاس ایک طریقہ کار پڑا ہوا ہے، نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ نظر اس سے چرا رہی ہے، یا آپ کے اوپر پریشر ہے، آپ نہیں کروا سکتے، یا آپ کی حکومت پارم 47 کی ہے، آپ کی حکومت میں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ چیز میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو 1-2 گھنٹے کا کام ہے کہ یہ ٹیکسز ملکنڈ ڈویژن سے 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اگلی 5 سال کے لیے پھر اس انالوجی پہ یہ ایگزمپٹ ہو جائے گی۔ لیکن جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سارا سب کچھ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتا ہے، یہ سب کچھ بنایا کھیل یہ پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ تو چلو انہوں نے جتنی بدنامی کرنی تھی کی، لیکن سی ایم صاحب کی ایک ڈیسیجن نے اس کی ساری چیزوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چلی جائیں، امیر مقام صاحب بھی چلی جائیں، جو ہمارا جو ڈویژن ہے جس سے آپ کا بھی تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈویژن میں آئے روزانہ وہاں پہ مختلف انسیڈنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ملیٹنسی ہے، وہاں پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ روزانہ ڈیزاسٹر ہوتی ہے۔ اب یہ مونسون کا ٹائم ہے، ابھی بھی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ بارشیں ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کی گھر بہہ جاتی ہے، جو پچھلے سال ہوا آپ سب نے دیکھا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں پہ ٹیکس لگانا یا وہاں کے لوگوں کو تنگ کرانا، یہ میرے خیال میں میڈم اسپیکر صاحبہ زیادتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جا کے وہاں پہ بیٹھے، 1-2 گھنٹے کا کام ہے، تو اس عذاب سے لوگ نکل آئیں گے۔ اب ٹریڈ فیڈریشن نے اور سول سوسائٹیز نے میرے خیال میں منگل کو یا کسی دن انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کا۔ تو تکلیف کس کو ہوگی؟ تکلیف اسی صوبے کے عوام کو ہوگی، وہ صوبہ جو پچھلی 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں اس دہشت گردی کو مصنوعی دہشت گردی کہتا ہوں میڈم اسپیکر صاحبہ۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی لایا کون ہے، ان دہشت گردوں کو یہاں پہ کون ابھی سپورٹ کر رہا ہے، اور ان دہشت گردوں کو کیونکہ بار بار جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے آئی جی صاحب کے ساتھ یا اور اداروں کے ساتھ، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری صوبے میں 3800 دہشت گرد ہے۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، میں بار بار یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 3800 دہشت گرد کیا ہماری 1,35,000 پولیس پہ باری ہے، یا یہ ہماری ایجنسیوں پہ یا ہماری سیکورٹی فورسز پہ باری ہے کہ ان کا خلقہ میں نہیں ہو سکتا، اور عوام اس مصنوعی دہشت گردی کی شکل میں ابھی سوات میں دوبارہ دہشت گردوں نے سر اٹھایا ہے۔ پچھلی میٹنگ میں جب سی ایم صاحب بھی تھی، آئی جی صاحب بھی تھی، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سوات میں کتنی دہشت گرد ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ 28 سے 35 دہشت گرد ہے۔ اچھا میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ 38 لوگ جو ہے نا وہ پورے ہماری نظام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے،
اور جن کی ذمہ داری ہے وہ کبھی فضل الرحمان کی پیچھے، مولانا صاحب کی پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی نورین نیازی کی پیچھے لگی ہوتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کی پیچھے لگی ہوتی ہے. یعنی جب اگر مولانا صاحب کہتا ہے کہ یہ جو سیاسی مداخلت ہے اس کو چھوڑو، اپنے کام پہ توجہ کرو، تو کیا وہ غلط بات کرتا ہے؟ میں اسی پہ نہیں جاتا. جو شہید ہوتا ہے اللہ الحمدللہ، ہم نے قرآن میں شہید کا جو درجہ ہے سب کو پتہ ہے، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن ان کو بھی اپنی سب کچھ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ بھی توجہ دے. کیا پورا سواد جو ہے نا وہ 38 یا 35 لوگوں کی لپیٹ میں ہے، اور پھر وہ وہاں پہ جا کے کارروائیاں کرتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ آپ جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں. ان کو اجازت ملتی ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بارڈر کی ذمہ داری ہماری ہے، ان لوگوں کو ختم کرانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ ہماری پیچھے آئے یا آپ پہلے جا کے وہاں پہ مرے، آپ شہید ہو جائے اور ہم جو ہے نا اس پہ سیاست کریں گے. تو میڈم اسپیکر صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پہ ہماری ایک کمیٹی بھی بنی تھی. اس کمیٹی کی بہت لمبی سیشن ہو گئی. اس کا کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہے کہ کیا ہوا اس میں. تو میڈم اسپیکر صاحبہ، میرے خیال میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور یہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور بلوچستان میں بھی ان جگہوں پہ ہو رہی ہے جہاں بھی پختون بستی ہے. اور خیبر پختونخوا کی پختون پتہ نہیں اللہ پاک نے ان کو کتنا اور آزمانا ہے، کتنا ان کو اوپر اللہ پاک کی آزمائشیں آ رہی ہے کہ ایک طرف ملیٹنسی ہے، دوسری طرف ڈیزاسٹر ہے، تیسری طرف ٹیکسز ہے. مطلب ہے کہ ایک چیز، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس ملک میں. تو جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، میں اس لیے میں نے سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کیا. اور وہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے چیلنج دیا تھا، تو الحمدللہ ہم نے تو اس کو پورا کیا. ملکنڈ ڈویژن سے اور ایکسپارٹا سے جتنے بھی صوبائی ٹیکسز تھی اس کو ہم نے ختم کیا. لیکن اب یہ اپنا وعدہ بھی پورا کرے اور جا کے وہاں پہ بیٹھے. 1-2-3 گھنٹے اس پہ لگیں گے تو اس عذاب سے عوام نکل آئیں گی. کیا یہ روز شٹر ڈاؤن ہوں گی، روز ہڑتالیں ہوں گی، روز لوگ اس خیبر پختونخوا کے لوگ یہ رولیں گے، یعنی ان کو تکلیف ہوگی. اچھا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بینک بھی بند ہوں گی، اسپتال بھی بند ہوں گی، صرف ایمرجنسی کھلی ہوگی، 1-2 میڈیکل سٹور کھلی ہوں گی، اور اگر کسی نے اس کے علاوہ کوئی چیز کھلی تو وہ خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا. تو میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ چیزیں جو ہے وہ بغاوت کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ نفرت کی طرف بڑھ رہی ہے. میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے. یہ حل نہیں ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ حل نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی دل کی یا اپنی عوام کی بات کرتا ہے تو کل آپ اس کو نیب سے نوٹسز بھیج دیں، کل آپ اس کو FIA سے نوٹسز بھیج دیں. یہ حل نہیں ہے، کیونکہ حل یہ ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں، ان کو سنیں. کیونکہ ہم جو بات کریں گے، میں سارے یہاں پہ اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی متاثر ہے. یہ ہمارے نثار باز صاحب، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ ایسی اپوزیشن کے لوگ بھی جو حق کی بات کرتے ہیں، جو سچ کی بات کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس طرح تو یہ نظام نہیں چلے گا میڈم اسپیکر صاحبہ. اگر انہوں نے اس نظام کو چلنے دینا ہے اور اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دینا ہے تو ان کو سیاسی مداخلت بند کرنا ہوگی. اگر یہ اس طرح سیاسی مداخلت کریں گے، یہ اس طرح لوگوں پہ غلط قسم کی یا بوگس یا جعلی FIR کریں گی یا ان کے اوپر انکوائریاں بٹھائیں گی، تو میرے خیال میں یہ عوام کی نفرت کو اور زیادہ بڑھا رہی ہے، یہ عوام کو بغاوت کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. تو خدا را میں میڈم اسپیکر صاحبہ یہ اپیل کرتا ہوں اس صوبے کی اس عوام کے لیے جو 40 سال سے اس دہشت گردی میں، اس ڈیزاسٹرز میں اور اس مہنگائی میں، اس لوڈ شیڈنگ میں، اس گرمی کی اس میں رل رہی ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کے اوپر رحم کرے یہ وفاقی حکومت اور یہی ایجنسیاں، تو میرے خیال میں یہ عوام کچھ سکھ کا سانس لے سکیں گی. تھینک یو میڈم.